بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا لیکچر پاکستان افیئرس کے پاسٹ پیپرز پہ ہے اور اس میں ہم 2016 سے لے کے 2024 تک کے جو پاسٹ پیپرز ہیں ان پہ بات کریں گے۔ ہم 2024 کے سی ایس ایس کے پاکستان افیئرس کے پیپر کو دیکھیں، کویشچن نمبر 2 جو تھا 2024 میں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریمینز این ایلوسیو کانسیپٹ ان پاکستان، explore the factors contributing to the fractured nature of Pakistan's polity and discuss potential reforms to the constitutional and political structure that could foster stability۔ تو یہ بیسیکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر کویشچن ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے وہ فیکٹرز لکھنے ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کا وے فارورڈ دینا ہے، اور وے فارورڈ آپ نے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز میں دینا ہے، اور اس میں پولیٹیکل سٹرکچر کیسے کرنا ہے اس پہ دینا ہے۔ تو یہ ان کو سبجیکٹ ہے پولیٹیکل اور ڈیموکریسی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بہت زیادہ کویشچن پوچھا جا رہا ہے، یہ ان سبجیکٹ ہے۔ تیسرا کویشچن جو تھا اس میں، کیپنگ ان ویو دی سوشو پولیٹیکو سرکمسٹانسز آف سب کانٹیننٹ، ڈسکس دی رول آف شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی who revived Islamic ideology and established Muslim identity in subcontinent۔ یہ ہمارے ریفارمرز ہیں، ریلیجس ریفارمرز اور پولیٹیکل ریفارمرز آپ کے سبجیکٹ میں وہ 4 ہیں، تو جس میں ایک شیخ احمد سرہندی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، سید احمد شہید ہیں، اور اس کے بعد سر سید احمد خان ہیں۔ تو ان میں سے یہ ایک کویشچن ہے۔ ریفارمرز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ریفارمرز کے ساتھ آپ کا رول آف سینٹس ان اسپریڈنگ اسلام زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ آپ نے تیار کرنا ہے، ریفارمرز کو بھی تیار کرنا ہے، اور اسپریڈ آف اسلام، اور اس میں رول آف سینٹس، پروفیز اینڈ سینٹس، یہ امپورٹنٹ کویشچنس ہیں۔ کویشچن نمبر 4 جو ہے دیٹ واز ڈیموکریٹائزیشن پروسیس ان پاکستان از اسٹل ویک اینڈ ایمبیگوس، ڈو یو کنسیڈر ڈائنیسٹک پالیٹکس اینڈ فیوڈلزم آر دی میجر ہنڈرنس آن دا وے آف اسٹیبلشنگ ٹو ڈیموکریٹک سسٹم ان پاکستان، ایکسپلین۔ یہ کویشچن نمبر 2 جو ہے اسی پیپر کے آیا ہوا، یہ اسی کی آگے فردرنس ہے، اور جو کازز ہیں ہمارے کہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ون آف دوز کازز از ڈائنیسٹک پالیٹکس، یا یوں سمجھے کہ سیاست پہ چند خاندانوں کی جو اجارہ داری ہے، یہ اس کے بارے میں کویشچن ہے، اور اس میں ڈائنیسٹک پالیٹکس اور فیوڈلزم بہت بڑی ہنڈرنسز ہیں ان پاکستان سے ڈیموکریٹک پروسیس، تو یہ اس کے اوپر کویشچن ہے، اس کی آپ نے کازز لکھنی ہے اور ڈائنیسٹک پالیٹکس کو ایکسپلین کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا بھی آپ نے وے فارورڈ دینا ہے۔ گلوبل وارمنگ presents an existential threat to states like Pakistan. Examine the far-reaching impacts of global warming on Pakistan and propose a model of economic development that aligns with environmental protection۔ یہ کرنٹ ٹاپکس میں سے ہے، اور گلوبل وارمنگ پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اس پہ آپ نے پہلے تو گلوبل وارمنگ کی جو تھریٹس ہیں پاکستان کو، اس کو انیومریٹ کرنا ہے، جس میں کلائمیٹ چینج ہے، ویدر ہے، اس میں واٹر سائیکل چینج ہوا ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، فلڈز ہیں ان کی ڈیواسٹیشن ہے وہ آپ نے، ڈراؤٹس ہیں اس کو لکھنا ہے، جو پہلے تھریٹس لکھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا امپیکٹ لکھنا ہے۔ سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے دیٹ از ان دی شیپ آف فوڈ انسیکیورٹی اور ہیومن لاس ٹو دا انفراسٹرکچر۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس کے جو وے فارورڈ ہے اس کا وہ لکھنا ہے۔ وے فارورڈ میں سب سے پہلے آپ نے انسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ بات کرنی ہے کہ ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے، جنہوں نے گلوبل وارمنگ کے اگینسٹ فائٹ کرنا ہے، جنہوں نے انفراسٹرکچر ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کویشچن کو سالو کرنا ہے 3 پارٹس میں۔ سب سے پہلے آپ نے تھریٹس لکھنی ہے جو پاکستان کو ہیں فرام دی گلوبل وارمنگ، پھر آپ نے اس کے کانسیکوینسز لکھنے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے اس کا وے فارورڈ سجیسٹ کرنا ہے۔ کویشچن نمبر 6 از اباؤٹ ہاؤ شوڈ پاکستان مینیج دی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز امنگ ڈفرینٹ ایتھنک ریجنس ٹو ایڈریس ہسٹوریکل گریونسز اینڈ پروموٹ ڈیولپمنٹ اکراس دی کنٹری۔ یہ آپ نے ایک تو پہلے دینا ہے جو ہمارے لوکیشن کیا ہے جو ہمارے پاس ریسورسز کی ہے، ریسورسز کہاں کہاں پہ ہیں، اور اس کے بعد
پھر ان ریسورسز کو مینیج کرنے میں کیا مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں، اور اس میں جو پولیٹیکل ہرڈلز ہیں یا ایتھنک اور ایتھنک اور ریجنز کی طرف سے جو ہمیں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں ان کی ایکسٹریکشن میں اور ان کی یوز میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایگزسٹنگ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں اس کے لیے وہ کیا ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن ان ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے کیا ہمیں فریم ورک دیتا ہے، اس کے اندر خامیاں کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو صوبوں کی گریونسز ہیں کہ جہاں پہ واٹر ریزروائرز ہیں ان کی کیا ہے، جہاں پہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں ان کی کیا ہے، جہاں پہ منرلز ہیں، گیس ہے، آئل ہے، ان صوبوں کی کیا گریونسز ہیں، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشنز میں ان گریونسز کو دور کرنے کے لیے کیا میکانزم دیا گیا ہے، اس کے اندر خامیاں کیا ہیں، اور پھر آپ نے اس کی ریکمنڈیشنز دینی ہے کہ ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ریسورسز سے مالا مال ہے، از ویری رچ ان ریسورسز، لیکن اس کی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، آپ نے ان مینجمنٹ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس میں صوبوں کے جو ویو پوائنٹس ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے، 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کی جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے جو فلاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کی ریکمنڈیشنز دینی ہے۔ اس طریقے سے اس کویشچنز کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ Question number 7 is about, in modern day democracy, there must be a pragmatic civil-military relations to deal all the internal and external security threats, analyzed with reference to the role of Pakistan's security and stability in South Asia. یہ ڈیموکریسی کے بارے میں یہ تیسرا کویشچن ہے جو 2024 کے پیپر میں آیا ہے، اور اس کا جو اینگل پوچھا گیا ہے اس نے دیٹ از سول ملٹری ریلیشن شپ۔ تو اس کو آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے، اور جو ہمارا پاسٹ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک پیراگراف آپ نے جو کرنٹ سچویشن ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کی اس کے اوپر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اس کی کازز جو ہیں وہ آپ نے دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا امپیکٹ دینا ہے کہ ہمارا پاکستان کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی پہ کیا امپیکٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا وے فارورڈ دینا ہے۔ Question number 8. Since independence, the most critical concern for internal security is national integration. Discuss the role of constitutional provisions enabling provincial autonomy and devolution of power to strengthen national integration in Pakistan. اس میں یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا کویشچن اس نے دیا ہے، اس میں نیشنل انٹیگریشن پہ بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس میں پروونشل آٹونومی کا سبجیکٹ اس میں لے آیا ہے، اور اس کے بعد ڈیولیوشن کا امپیکٹ کیا ہے آن اسٹرینتھنگ نیشنل انٹیگریشن۔ تو یہ تین اینگل ہیں اس کویشچن کے اندر، اور آپ نے یہ تینوں اینگل کور کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیشنل انٹیگریشن کو جو ڈینجرز ہیں، جو اس پہ تھریٹس ہیں، وہ آپ نے دینی ہے، اور اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کیا ہے پروونشل آٹونومی کی۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن پروونشل آٹونومی کے بارے میں کیا پاورز دیتا ہے صوبوں کو، اور اس طرح نیشنل انٹیگریشن 18th امینڈمنٹ کی ڈیولیوشن کے بعد آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ ہاؤ دی 18th امینڈمنٹ اینڈ ڈیولیوشن پلان ول اسٹرینتھن دی نیشنل انٹیگریشن، اس کو آپ نے دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ریکمنڈیشنز دینی ہے کہ اب مزید اس میں 18th امینڈمنٹ اور ڈیولیوشن پلان کے بعد آپ کے ذہن میں کیا وے فارورڈ ہے کہ اس نیشنل انٹیگریشن کو اور زیادہ افیکٹو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ کویشچن، تو اگر انالیسس کریں 2024 کے پیپر کا، تو اس میں ایک کویشچن انہوں نے دیا ہے جو پری پارٹیشن کا، جو مجدد الافسانی کا ہے، اور باقی کویشچن جتنے بھی دیے ہیں یہ انہوں نے کرنٹ ٹاپکس کے اوپر دیے ہیں جو اس وقت چیلنجز ہیں ان کو اس میں لیا گیا ہے۔ 2023 کا پیپر جو ہے اس میں کویشچن نمبر 2 جو ہے، رائٹ اے ڈیٹیلڈ اینڈ سسٹمیٹک انالیسس آف دی کرزمیٹک لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح، دی لیڈر آف انڈین مسلم ڈیورنگ دی کرائسس ریڈن ڈیکیڈ آف 1937 to 47۔ بہت اچھا کویشچن ہے، بڑے آرام سے اٹیمپٹ ہو سکتا ہے۔ کنٹریبیوشن پوچھی گئی ہے قائد اعظم کی، ان کی کرزمیٹک لیڈرشپ کی، اور انہوں نے اس کا پیریڈ اسپیسیفائی کر دیا ہے 37 سے لے کے 1947 تک کا، اور یہ وہ پیریڈ ہے جب کانگریس رول اسٹیبلش ہوا ہے 37 میں، تو اس کے بعد جو ایونٹس شیپ ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اس کو آپ نے اس میں ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہیونگ the largest irrigation system in the world, the land of the subcontinent served as the main food supply basket
for the British power for more than a century. But now Pakistan has to import food commodities. Discuss in detail the causes of this agriculture decline. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें पहला जो है वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दी गई है कि सब कॉन्टिनेंट जो था वो फूड सप्लाई बास्केट बना हुआ था ब्रिटिश एम्पायर में, और उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की उन्होंने. जो असल क्वेश्चन है इसका, पहली तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इससे तो कोई डिनाई नहीं करेगा, ना कर सकता है. दूसरा उसमें जो क्वेश्चन है असल में, डिस्कस इन डिटेल द काजेज ऑफ दिस एग्रीकल्चर डिक्लाइन. तो पाकिस्तान बनने के बाद हमें फूड क्राइसिस भी आए हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल का फुकदान भी होता जा रहा है, हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए ना वो कॉटन की उतनी प्रोड्यूस मिल रही है, फूड शॉर्टेजेस हैं, हमें वीट बाहर से मंगवानी पड़ती है, हमें बाज़ चीनी बाहर से मंगवानी पड़ती है, हमारे पास क्रॉप्स नहीं हैं और हमें दालें तक बाहर से मंगवानी पड़ती हैं. हम क्लेम करते हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं. क्वेश्चन ये है कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में वो डिक्लाइन क्या आया और क्यों आया जिसकी वजह से हमें ये थ्रेट्स मिले हैं. तो दो चीज़ें इसके अंदर आपने डिस्कस करनी है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिक्लाइन एंड व्हाट आर द काजेज ऑफ द डिक्लाइन. ये दो चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर आपने अपना वे फॉरवर्ड देना है कि अब इस सिचुएशन को आपने मीट कैसे करना है, इन चैलेंजेस को, इन थ्रेट्स को मीट कैसे करना है, सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर रिवाइव हो और वो दोबारा से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में या फूड सप्लाई बास्केट प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाए. तो इसको तीन हिस्सों में आपने, इसके तीन कंपोनेंट हैं जिसको एड्रेस करना है. व्हाट आर द काजेस ऑफ द एग्रीकल्चर डिक्लाइन एंड उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके अंडरलाइन करंट आइडियाज़ क्या हैं या करंट थ्रेट्स क्या हैं इसके डिक्लाइन के, और उन डिक्लाइंस का इम्पैक्ट क्या है ओवरऑल पाकिस्तानी इकोनॉमी पे, और उसको आपने रिड्रेस कैसे करना है. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज इंडस्ट्रियलाइजेशन is the backbone of the modern economic system and uplift the standard of living of the masses. Elaborate causes of the hindrance of the industrial development in Pakistan. अब ये पहला क्वेश्चन जो है उसमें उसने एग्रीकल्चर का पूछ लिया है और दूसरे में उसका इंडस्ट्री का पूछ लिया है. तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है. और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ें 2023 का और 2024 का और 2024 का और 2025 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ें तो उसके अंदर से ये दोनों सवाल आपको तैयार किए हुए मिल जाएंगे. आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अंदर प्रेशर्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर रुकावटें कौन कौन सी हैं, हर्डल्स कौन कौन सी आ रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, और उसमें गवर्नमेंट के प्लान क्या है कि इसको किस तरीके से रिमूव करना है. इसी तरह आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपने अगर डील करना है तो इसके अंदर आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखना है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को देखना है, और इसके अंदर आपके जो छोटी इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको देखना है. और इसके जो हिंड्रेंसेस है, इसमें कैपिटल का हमारे पास फुकदान है, इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और इसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, उसको बेस करना है. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेड प्रोडक्शन नहीं है, उसको डिस्कस करना है. तो इसमें इंडस्ट्रियल के तमाम हिंड्रेंसेस जो हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस किए हुए हैं. इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. तो ये दोनों बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. Fifth question was, the evolution of democratic system has always remained a dilemma in Pakistan. Even after passing more than 7 decades of its existence, the democracy could not get its roots. Discuss in detail. तो ये भी पिछले साल भी यही क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो हर्डल्स हैं, और इसमें भी वही पूछा गया था. और हर्डल्स आपने उसी तरीके से बतानी है, जो पहले पॉलिटिकल हर्डल्स लिखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक हर्डल्स लिखेंगे, फिर आप कल्चरल हर्डल्स लिखेंगे, और उसके बाद आप जो सोशो इकोनॉमिक हर्डल्स हैं जिसमें इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, इस तरह की चीज़ें लिखेंगे. और पॉलिटिकल हर्डल्स के अंदर आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लिखेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कॉजेज़, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ख़राब हैं उसकी वजह से हैं, और आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके आगे डेमोक्रेसी अपने अंदर नहीं है, वो नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के साथ हैं, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है,
اور پولرائزڈ پولیٹکس ہے. یہ سارے ایشوز آپ نے ڈسکس کرنے ہیں جو ہرڈلز بنے ہوئے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرانگ سسٹم دینے کے لیے. Question number 6 is joining the US-led coalition in the war against terrorism has many short and long-term repercussions for Pakistan. Elaborate. Simple question ہے اور اس میں آپ نے دو طریقوں سے اس کو دور کرنا ہے, لکھنا ہے, ایڈریس کرنا ہے. ایک تو ریپرکشنز تو ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب پاکستان نے یو ایس لیڈ وار اگینسٹ ٹیررزم کا ہم پارٹنر بنے ہیں تو ہمارے اوپر ریپرکشنز آئے ہیں, اور ان میں نیگیٹو ریپرکشنز ہی آئے ہیں, پازیٹیو ریپرکشنز ہم نے ابھی تک فیل نہیں کیے ہیں. تو اس میں شارٹ ٹرم ریپرکشنز کیا ہے, لانگ ٹرم ریپرکشنز کیا ہے. شارٹ ٹرم ٹیررزم آیا ہمارے پاس, کلنگز ہوئی, انفراسٹرکچر لاس ہوا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہمارے اندر اور ٹیررزم فیس کرنا پڑا. لانگ ٹرم میں اندر ہم نے ایکسٹریمزم, ریڈیکلائزیشن اور انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی, تو یہ چیزیں ساری آپ نے اس طرح شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں دو علیحدہ علیحدہ ہیڈنگ بنا کے اور اس کے اندر سب ہیڈنگ لکھ کے آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب کویشچن نمبر 7 جو ہے, پاکستان از لوکیٹڈ آن دا کراس روڈ آف ساؤتھ ایشیا, ایکسپلین اٹس جیو اسٹریٹجک پولیٹیکل امپورٹینس اینڈ چیلنجز. دو چیزیں پوچھی گئی ہیں اس میں جیو اسٹریٹجک امپورٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو اس کی امپورٹینس پوچھی گئی ہے, تو نو ڈاؤٹ پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان ایسے خطے میں ہے جو لنک کرتا ہے انڈین اوشن کو ود دی, اور چائنا ہے اور رشیا کو لنک دیتا ہے. افغانستان لینڈ لاکڈ سی ہے, اس کو ایکسیس دیتا ہے ٹو دی انڈین اوشن, اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں اور ان کو ایک آؤٹ لیٹ دیتا ہے. تو اس میں امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے جیو اسٹریٹجک اس کی. اب اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ چیلنجز اگین پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا ہے, ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں, انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اور کولڈ وار کے درمیان کے دور میں پاکستان جو تھا وہ فوکس رہا ہے دونوں پاورز کا, اور اسٹل جو اس وقت ٹسل چل رہی ہے بٹوین چائنا اینڈ یو ایس اے, اینڈ اس میں پاکستان بہت زیادہ ایک چیلنجز فیس کر رہا ہے. تو یہ آپ نے اس طریقے سے انیومریٹ کر کے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے. Question 8 is Pakistan is considered to be the 5th largest youth bulge country in the world. Given this youth bulge, deliberate on ways forward for sustainable economic development in Pakistan. یہ پاپولیشن کے جو پرابلم ہے یہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, اور یوتھ جو ہے ہماری اس وقت یوتھ بلج ہے, اور یوتھ جو ہے ہماری اس وقت 45% آف دی ٹوٹل پاپولیشن سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ والے ایشوز آپ نے اس میں ہائی لائٹ کرنے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اوپر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ نے ریکمنڈیشنز دینی ہے اور وے فارورڈ دینا ہے کہ اب اس یوتھ کو کس طریقے سے کارآمد بنایا جا سکتا ہے, اس کی ایجوکیشن کیسے ہوگی, اس کی ٹریننگ کیسے ہوگی, اس کو امپلائمنٹ کیسے دینی ہے, اور اس کو لونز کہاں سے دینے ہیں, اس کو اگر کسی نے انٹرپرینورشپ کرنی ہے تو اس کے لیے گائیڈنس کہاں سے آئے گی. تو یہ چیزیں آپ نے دینی ہے. اس یوتھ کو ہم ایک ویلیویبل ریسورس بنا سکتے ہیں تھرو ہیومن ریسورس مینجمنٹ. یہ تھا 2023 کا پیپر, اور اس میں کرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ زیادہ پوچھے گئے ہیں. کویشچن 2022 کا جو پیپر ہے اس میں کویشچن نمبر 2 ہے, ڈسکس دی رول آف ریجنل اینڈ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستانی پالیٹکس, ہاؤ فار دیز پارٹیز آر نیسیسری فار دا پولیٹیکل سسٹم. تو یہ بھی اگین آپ کی پالیٹکس کے اوپر کویشچن ہے. ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کیا رول پلے کرتی ہیں اور نیشنلسٹ پارٹیز کیا رول پلے کرتی ہیں. Discuss the federal structure of 1973 Constitution of Pakistan after 8th Amendment. Why criticism on 8th Amendment started recently? تو اس میں بیسیکلی اس کا فوکس جو ہے وہ ڈیولیوشن پلان ہے 80th Amendment کا, اور 80th Amendment میں جو ڈیولیوشن ہونی تھی صوبوں کو, اس کے پروسیجر اور پروسیس میں چونکہ اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے یہ 80th Amendment کنسیو کی گئی تھی, تو صوبوں کو اس پہ بہت زیادہ اعتراضات ہیں. صوبوں کو اعتراضات ہیں کہ ان کو امپاورمنٹ نہیں کی گئی. صوبوں کو یہ اختیارات ہیں کہ ان کو وہ تمام محکمے کلو ہم دیے نہیں گئے, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں, اور فیڈرل بیوروکریسی اس میں ریزسٹنس کر رہی ہے, اور اگر کچھ محکمے بند کیے جانے تھے وہ بند نہیں ہوئے,
جو بند ہوئے ہیں ان کے آلٹرنیٹیولی فیڈرل گورنمنٹ نے نئے نئے محکمے اور بنا دیے ہیں. تو اس پہ آپ نے صوبوں کے جو اعتراضات ہیں بیسیکلی اس پہ یہ کویشچن ہے وائی کرٹیسزم آن 18th امینڈمنٹ اسٹارٹیڈ ریسنٹلی. تو اس میں دو ویو پوائنٹ ہیں. ایک ویو پوائنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کیوں یہ چاہتی ہے کہ کنسنٹریشن آف پاور سینٹر میں رہے, اور دوسرا ویو پوائنٹ جو ہے وہ صوبوں کا ہے. صوبے جو ہے وہ پروونشل اٹانومی مانگ رہے ہیں جو 18th امینڈمنٹ میں ان سے پرومس کیا گیا تھا, وہ ان کو نہیں دیا گیا. تو یہ اس پہ اعتراضات ہیں, یہ کرٹیسزم ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کا سلوشن دینا ہے کہ یہاں سے 18th امینڈمنٹ کو لے کے ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں تاکہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ پروونشل اٹانومی کو بھی انشور کریں اور فیڈریشن جو ہے اس کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور فیڈریشن بھی کمزور نہ ہو اور صوبوں کو بھی اٹانومی مل جائے. تو اس طرح کی ریکمنڈیشنز آپ نے دینی ہے. کویشچن نمبر 4 از ایویلویٹ دی فنکشنل politics of early years 1947 to 1958 and its impact on the democratic process of Pakistan. 47 سے لے کے 58 تک کے سال بڑے کروشل ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. اس عرصے میں ہم نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے تھے جو ہم نہیں کر سکے. اس میں ہم نے پولیٹیکل ایتھکس ڈیولپ کرنے تھے جو ہم نہیں کر سکے. اس میں ہم نے الیکشن کروانے تھے, اس میں ہم نے ڈیموکریسی لانی تھی جو ہم نہیں لا سکے. تو اس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا جس کو ہم چلا نہیں سکے. تو یہ بہت ایک کروشل پیریڈ تھا پاکستان کی پولیٹکس کا 1947 سے لے کے 1958 تک. اس پہ اوپر میں نے ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ تمام کویشچن سمجھ آ جائے گا. اور اس میں آپ نے فیکشنل پالیٹکس جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ جو مسلم لیگ کے مختلف فیکشن بنے ہوئے تھے ان کے کیا طریقہ کار تھا پالیٹکس کا, طرز سیاست کیا تھا ان کا. جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں عوامی لیگ تھی, اس کا طرز سیاست کیا تھا, یا جو ایسٹ پاکستان بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کا طرز سیاست کیا تھا. تو بیسیکلی اس پہ یہ کویشچن ہے زیادہ. Question number 5 is every state designs its foreign policy on its national interest, rejecting feelings and emotions. Why did Pakistan prefer emotions, feelings and ideology in its foreign policy? Also analyze its impact. تو یہ بڑا اچھا کویشچن ہے, بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. سب سے پہلے تو اس میں جو ہے کہ کسی بھی کنٹری کی فارن پالیسی از آلویز بیسڈ آن دی نیشنل انٹرسٹ آف دیٹ کنٹری. اس میں نہ ایموشنلزم ہوتا ہے نہ فیلنگز ہوتی ہیں. ہر ملک اپنے وسیع تر مفادات دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی فارن پالیسی بناتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہم جو ہے وہ ایموشنز اور فیلنگز ہماری ہیں جو آئیڈیالوجی کو بعض دفعہ پس پشت ڈال دیتی ہیں اور ہم ایموشنل ہو کے فیصلہ کرتے ہیں, اور فارن پالیسی کے ہمارے ایلیمنٹ بھی ایموشنل ہوتے ہیں. یہ ہے آپ نے اس میں وہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کیا اس کی شارٹ کمنگز کیا ہیں. ہم نے اس کی ایموشنلزم کی وجہ سے ہم نے کہاں کہاں پہ اپنی پالیسیز جو ہے وہ ریشنل ایٹیچیوڈز کے خلاف بنائی ہیں اور ان پہ عمل کیا ہے, اور ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھے بلکہ ہم نے دوسری سپر پاورز کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی وہ پالیسیز بنائی ہیں, اور اس کو پھر ہمارے اوپر جو امپیکٹ پڑے ہیں وہ بھی بڑے نیگیٹو امپیکٹ پڑے ہیں, ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. جیسے ہم نے 1950s میں ہم نے سیٹو اور سینٹو کے ممبر بن گئے, اور اس سیٹو اور سینٹو نے ہمیں 1965 میں اور 71 میں کوئی فائدہ نہیں دیا. اس کے بعد پھر ہم امریکہ کے ساتھ ان کے افغانستان کے اندر جو کرائسس ڈیولپ ہوئے 79 میں, اس کی ہم نے فارن پالیسی اپنی ساری ان کو دیکھ کے بنائی. تو یہ اس کے بعد پھر وار آن ٹیرر پہ ہم نے پالیسی بنائی, اور اس کے بعد پھر ہم وار آن ٹیرر میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم نے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں اور اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر, ہماری آؤٹ لک کے اوپر, ہماری اکانومی کے اوپر. تو اس کو آپ نے سارے اس کو ڈسکس کرنا ہے. What is the value of grants, aids and loans in Pakistan's economy in the last 10 years to stimulate the growth? Discuss. یہ فورن ایڈ پہ اوپر ہے اور آپ کے لونز کے اوپر ہے. اس پہ آپ بڑے اچھے طریقے سے آج کل چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. IMF کا رول کیا ہے, کیسے وہ ڈکٹیٹ کراتا ہے, کیسے وہ ہماری اکانومی پہ اور کیسے ہماری سوورینٹی کے چیلنجز ابھر کے سامنے آئے ہیں, اور اس میں ہماری جو اکانومی ہے
وہ گروتھ نہیں کر رہی ان اسپائٹ آف دیز لونز اینڈ ایڈس، تو وہاں پہ آپ نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. وائی ڈڈ پاکستان جوائن ویسٹرن ڈیفینس پیکٹس، وٹ کاسٹ اٹ ہیڈ ٹو پے فار دیٹ، ایکسپلین. یہ 1950s میں جو ہم نے پیکٹ کیے ہیں یہ اس کے بارے میں ہے، اور اس کی ہم نے ہیویلی کاسٹ یہ پے کی ہے کہ ڈس ممبرمنٹ واز ون آف دی آؤٹ کم آف دس ویسٹرن ڈیفینس پیکٹس. تو اس کو اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے. ڈسکس دی ایشوز اینڈ مسٹرسٹ ان US پاکستان ریلیشنز آفٹر دی withdrawal of US troops فرام افغانستان. یہ کرنٹ ایشو کا ٹاپک ہے. اس وقت 2022 میں چونکہ وڈرال ہو رہی تھی رشین ٹروپس کی، تو اس کے تناظر میں پوچھا گیا ہے، اور یہ آپ اس کو افغانستان کرائسس سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد US ٹروپس کے وڈرال کے بعد جو وہاں پہ فارمیشن آف گورنمنٹ ہے طالبان کی، اس میں پاکستان کا کیا رول رہا ہے، اور امریکہ کس انداز میں پاکستان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہے، اور کس طریقے سے مورد الزام ٹھہراتا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کر رہا ہے، اور اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ کس طریقے سے فائر بیک ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر. تو اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پاکستان کے بارے میں جو تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو بائیڈن جو ہے اس نے کس طریقے سے آ کے وڈرال آف فورسز کی اور ہیسٹی وڈرال کیا، اور اس کے اوپر پھر پاکستان پہ جو الزامات لگائیں. بیسیکلی یہ اس کویشچن کے اندر وہ چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں. 2021 میں جو کویشچن آیا اس میں انومریٹ the measures adopted by Pakistan to spotlight on the plight of Kashmiri people in the Indian occupied Jammu and Kashmir after 5th August 2019. After 5th August 2019. یہ جو آرٹیکل 370 کا ریووک کیا انہوں نے، اس کے تناظر میں پوچھا گیا ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. ایکسپلین افغان اونڈ افغان لیڈ سولوشن آف افغانستان کرائسس. بہت اچھا کویشچن ہے. افغانستان کے کرائسس کو سیٹل کرنے کے لیے افغان اونڈ افغان لیڈ سولوشن، افغان جس طرح چاہتے ہیں اپنا مسئلہ خود حل کریں، باہر کے ملکوں کو اس میں مداخلت کرنی نہیں چاہیے. تو اس کے اوپر ہے یہ کویشچن. اور اس میں ہاؤ سی پیک فیز 2 ول گیلوانائز انڈسٹریلائزیشن اینڈ امپلائمنٹ ان پاکستان. اور بیسیکلی یہ پوچھا گیا ہے اس میں سی پیک فیز 2 کیا ہے، اس کے پروجیکٹ کیا ہیں، اور وہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن پروسیس کو کیسے آگے بڑھائے گا، اور اس سے پاکستان میں امپلائمنٹ کی کیا اپرچونیٹیز نکلیں گی. ڈسکس دی سگنیفیکینس آف رینیویبل انرجی ریسورسز فار پاکستان. بڑا سمپل کویشچن ہے، اور یہ انرجی کرائسس بھی ہیں اس وقت، اور اس کو تناظر میں اگر ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں تو پاکستان جو ہے وہ اپنے انرجی کرائسس کو فلفل کر سکتا ہے. لیکن رینیویبل انرجی سورسز پاکستان کے پاس اپرچونیٹیز کیا ہے، اور ہم اس کو کس طریقے سے اویل کر سکتے ہیں، اس پہ یہ کویشچن ہے. اور اس میں آپ نے انرجی مکس جو ہے پاکستان کا اس کو ضرور ڈسکس کرنا ہے. ہاؤ پاکستان وڈ کمبیٹ 5th جنریشن وار سکسیزفلی. اگین بہت اچھا کویشچن ہے، اور اس پہ پرپوزلز مانگی گئی ہیں، اس میں ریکمنڈیشنز مانگی گئی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جو خطرات ہیں 5th جنریشن وار سے، اس کو ہم کیسے میٹ کر سکتے ہیں. یہ ہائیبریڈ وار جو ہے اس کو کیسے میٹ کر سکتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور اس طرح جو پاکستان کے خلاف ایک پریپیگنڈا ہو رہا ہے وسیع لیول پہ اوپر، اس کو کس طریقے سے میٹ کیا جا سکتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از مینڈیٹری فار اکنامک پراسپیرٹی ان پاکستان. الیبوریٹ. اچھا کویشچن ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہمیشہ اکنامک پراسپیرٹی کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا ہے، اور اکنامک پراسپیرٹی ان ملکوں میں کبھی نہیں آئی جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، جہاں پہ جلسے ہوں، جلوس ہوں، ہڑتالیں ہوں، مار کٹائی ہو رہی ہو، جہاں پہ اور فسادات ہو رہے ہوں، ٹیررزم ہو رہا ہو. تو وہاں پہ کبھی بھی اکنامک پراسپیرٹی نہیں آتی. تو اس تناظر میں اس کو لکھنا ہے. اور پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے فیکٹرز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور وہ کس طریقے سے پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی کو انفلوئنس کر رہا ہے، اس پہ لکھنا ہے. کریٹیکلی ایویلویٹ دی ایولیوشن آف مسلم سیپریٹ آئیڈینٹی ان دا سب کانٹیننٹ. یہ پری پارٹیشن کا کویشچن ہے، اور اس کو بڑے آرام کے ساتھ اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے. 2020 میں جو کویشچن آئے تھے، ہاؤ دی ریفارمز موومنٹ آف شیخ احمد سرہندی انفلوئنس دی ہسٹری آف دی مسلم انڈیا. یہ پہلے بھی پوچھا گیا تھا کویشچن، اور یہ جو ریفارمز موومنٹ تھی ان کا کویشچن ہے. چائنا پاکستان رشیا کوآپریشن ول فائنڈ سوٹیبل سپورٹ میکانزم ان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. الیبوریٹ. یہ SCO بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے بھی، اور اس کے پلیٹ فارم سے
جو اکنامک بینیفٹس لیے جا سکتے ہیں، جو دوسرے بینیفٹس لیے جا سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے بھی اور باقی ملکوں کے لیے بھی. تو اس تناظر میں اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور پاکستان کس طریقے سے اس فورم کو یوز کرتے ہوئے بینیفٹ لے سکتا ہے، اپنے اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے کیسے لے سکتا ہے، اپنے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کیسے لے سکتا ہے، جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے فار دی بینیفٹ آف پاکستان. تو اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، جو بینیفٹس پاکستان لے سکتا ہے اس میکنزم کو یوز کر کے. اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا آئیں گی، ہنڈرنسز کیا آئیں گی، تھریٹس کیا آئیں گی، اور ان تھریٹس کو ہم نیگوشیٹ کیسے کر سکتے ہیں. What are the major provisions of Shimla Accord, Shimla Agreement between Pakistan and India? How it was helpful for establishing of durable peace in the region? Simple question ہے، اور یہ 1971 کے بعد کی سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا ان دونوں ملکوں میں میوچل ٹرسٹ قائم کرنے کے لیے شملہ ایگریمنٹ کس حد تک کامیاب ہوا ہے، اس پہ آپ نے کریٹیکل نوٹ لکھنا ہے. What is meant by the term proxy war? Are there any extrinsic factors at play in the internal security situation of Pakistan? بہت اچھا کوشچن ہے اور آج کل کے تناظر میں ہے، اور پراکسی وار ہمیشہ پاکستان کسی نہ کسی سٹیج سے پراکسی وار میں رہا ہے، whether it is ایران اور whether it is افغانستان. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس وار میں رہے ہیں، اور اس کے انٹرنل سیکورٹی سچویشن کے اوپر کیا فیکٹر ہیں، ہمیشہ نیگیٹو فیکٹرز رہے ہیں. ہمارے انٹرنل سیکورٹی سچویشن ہماری خراب رہی ہے بیکاز آف دی پراکسی وارس. تو اس پہ آپ نے لکھنا ہے. ڈسکس دی مین فیچرز آف پولیٹیکل کلچر آف پاکستان. اگین بہت اچھا کوشچن ہے. پاکستان انرجی کرائسس واز ڈیو ٹو دی لیک آف اسٹریٹجی اینڈ پولیٹیکل ول. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اسی پہ لکھنا ہے کہ پاکستان کے انرجی کرائسس جو ہیں وہ ایک تو ایڈمنسٹریٹو ہماری فیلیورس کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور دوسرا ہمارے پولیٹیکل ول نہیں ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور اس میں پھر ہم نے نیشن نے سفر کیا ہے بیکاز آف دی انرجی کرائسس. یہاں پہ ہمارے فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہماری ختم ہو گئی ہے، اور ہمارے ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں، اور پاکستان کی اکانومی ٹرپل ڈاؤن ہو گئی ہے بیکاز آف دی انرجی کرائسس. ڈسکس ریوائول آف دی پاکستان یو ایس ریلیشن ان کانٹیکسٹ آف پریزنٹ یو ایس طالبان پیس پروسیس. یہ اس وقت کا کوشچن ہے جب پیس پروسیس ہو رہا تھا، تو اب وہ سچویشن بہت آگے چلی گئی ہے. اس وقت کے تناظر کے حساب سے یہ کرنٹ ایشوز میں تھا، اب یہ چیزیں جو ہے وہ بیک بینچز پہ چلی گئی ہیں. Critically examine Congress ministries in 1937. How far it is correct to suggest that it paved the way for a separate Muslim homeland in India? بہت اچھا کوشچن ہے، اور اس پہ 8-10 پوائنٹ ہیں جو میں نے اپنے لیکچرز کے اندر بھی دیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر 2 کمیشنز بنائے تھے جو انہوں نے ہائی ہینڈڈنیس جو تھی ہندوؤں کی وہ بتائی تھی اس میں، اور اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کا، جس کے بعد پھر آل انڈیا مسلم لیگ نے 1940 میں قرارداد پیش کی، ریزولوشن، لاہور ریزولوشن جس کو کہتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے. How far the nature of center province relationship had changed under various amendments in the 1973 constitution. یہ بیسیکلی 18th amendment جو ہے اس کے تناظر میں پوچھا گیا ہے، جو پروونشل آٹونومی ہے اور اس میں سینٹر پروونشل ریلیشنشپ ہے. What major economic challenges are being faced by Pakistan? What recommendations do you suggest to deal with these issues? یہ پہلے بھی کوشچن آیا ہوا ہے جس میں ایگریکلچر سیکٹر تھا، انڈسٹریل سیکٹر تھا. یہ مور اور لیس اسی میں ہے. آپ نے 2-3 چیزیں اس میں اور ایڈ کرنی ہیں. ایک آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے فارن ٹریڈ، اس میں ایڈ کرنا ہے. جو ڈیفیسٹ ہے ہمارا فارن ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ انکریز ہو رہا ہے. اور دوسرا آپ نے ڈیویلیویشن آف کرنسی اس میں ایڈ کرنی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لونس پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں. اور تیسرا آپ نے اس میں جو فیکٹر ایڈ کرنا ہے دیٹ از دی فارن ریمیٹنس، جو پاکستان کو اس وقت ریسکیو کر رہی ہے. تو اس کے بعد آپ نے اس کو انہینس کرنے کے جو طریقے ہیں کہ آپ نے اکانومی انہینس کیسے کرنی ہے، ایگریکلچر سیکٹر کی ریکمنڈیشنز کیا ہوگی، انڈسٹری کی سیکٹر کیا ہوگی، اور فارن ٹریڈ امپروو کرنے کے لیے آپ نے امپورٹس کیسے کم کرنی ہے، ایکسپورٹس کیسے زیادہ کرنی ہے، اور فارن ریمیٹنس میں آپ نے کس طریقے سے سروسز سیکٹر کو کس طریقے سے امپروو کرنا ہے. یہ چیزیں اس میں آپ نے ڈسکس کرنی ہے. Then is the population growth in Pakistan can erupt like an atomic bomb. Comment یہ پہلے بھی آ چکا ہے، جو یوتھ بلج کی بات کی گئی تھی، یہ اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. What are the main causes of the energy crisis in Pakistan? پہلے بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے. Critically analyze the key causes of the delaying construction of dams in Pakistan. Give some suggestions to revert this collateral loss. یہ پولیٹیکل ویل پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جس میں ہم نے انرجی سورسز کی وہ بات کی تھی. تو ڈیمز بھی اسی کا ایک آف شوٹ ہے.
efficient use of its natural resources can make Pakistan a prosperous nation. پہلے بھی نیچرل ریسورسز کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں, پہلے بھی کوشچن آ چکا ہے, تو اسی طریقے سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. 2018 میں جو پیپر آیا تھا, critically evaluate the foundation of علامہ اقبال's concept of Muslim separatism in the context of Indo-Pakistan subcontinent. اس کا اگر آپ الہ آباد ایڈریس پڑھ لیں تو یہ ایک مکمل ایڈریس ہے. اوریجنل کانٹیکسٹ میں آپ نے اوریجنل ٹیکسٹ نکال کے اس کا پڑھنا ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ ہو جائے گی کہ اقبال کا کانسیپٹ کیا تھا مسلم سیپریٹزم والا. وہ اس کے 10 پیراگراف ہیں, اور ہر پیراگراف جو ہے آگے 2-3 حصوں میں علامہ اقبال نے کیا ہوا ہے, ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اٹ از اے لینتھی ڈاکومنٹ, لیکن یہ از ورتھ ریڈنگ. جو سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے. علامہ اقبال ایڈریس کا اوریجنل کانٹیکسٹ اویلیبل ہے, اس کو پڑھیں تو آپ کو ساری چیزیں مسلم سیپریٹزم سمجھ آ جائے گا. ڈسکس دی 3rd جون پلان اور ماؤنٹ بیٹن پلان اینڈ آلسو ڈسکرائب ہاؤ اٹ واز امپلیمنٹڈ. تو یہ اس کا ایک لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے, ویڈیو لیکچر ہے, اور اس میں بیسیکلی جو فوکس آپ نے کرنا ہے وہ پلان کو ڈسکس کرنا ہے ایک پیراگراف میں. اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ریڈ کلف ایوارڈ بنا تھا, اس نے ریڈ کلف ایوارڈ نے جو باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ ہوا تھا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کے نتیجے میں جو پرابلمز رائز ہوئے تھے اس کو ایڈریس کرنا ہے, اور جو 3 جون پلان کے فلاز تھے ان کو آپ نے اس میں ہائی لائٹ کرنا ہے, اور اس سے پاکستان کو جیسے نقصان ہوا ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. Describe the political system of Pakistan, which form of government is suitable to make country political stable. تو اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم کی طرف جانا چاہیے یا پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کی طرف جانا چاہیے. تو اس میں جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں اس کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اوپر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے. اور فیڈریشن ہے ہماری, اور فیڈریشن میں بائی کیمرل لیجسلیشن ہمیں سوٹ کرتی ہے, جس میں اپر ہاؤس جو ہے وہ صوبوں کا ریپرزینٹیو ہو اور لوور ہاؤس جو ہے یہ پاپولیشن کا ریپرزینٹیو ہو. تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. کچھ لوگ اس سسٹم میں بھی ہیں کہ پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اتھارٹیٹیو ہوتا ہے, اور پاکستانی سوسائٹی میں اور پاکستانی کلچر میں ایک اتھارٹیٹیو گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی تو ڈیلیور نہیں کر سکے گی. یو ہیو یور اون آرگومنٹ ٹو ڈسکس ان دس کویشچن. اگر آپ کے پاس آرگومنٹ اسٹرانگ ہے فار دی پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم یو کین رائٹ دیٹ. لیکن میں اس بلیف میں ہوں کہ پاکستان کو پارلیمنٹری فارم آف سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے پروز اینڈ کونس دونوں اس میں ڈسکس کرنے ہیں. Define non-state actors. Non-state actors are posing more threat to Pakistan's national security than threats from external state actors. Argue in favor or against. بالکل درست بات ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرس ہمارے ملک کے اندر بہت ہیں, جس کے اندر ہمارے ریلیجس ایلیمنٹس ہیں, ریلیجس بینڈ, ریلیجس آؤٹ فٹس ہیں, جس میں طالبان کے ایلیمنٹ ہیں, ٹی ٹی پی ہے, جس کے اندر انسرجنسیز ہیں, انسرجنٹ ایلیمنٹس ہیں, اور ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرس کہتے ہیں. اور اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم جو یوز کی جاتی ہے دیٹ از وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرس, جو اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں. ہمارے ہی لوگ ہیں اور ہماری ہی اسٹیٹ کے خلاف وہ ایکشن کر رہے ہیں یا وہ اس کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرس کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے. باہر کے ملکوں کے ساتھ آپ لڑ سکتے ہیں, اینیمی کنٹریز کا آپ کو پتہ ہوتا ہے, اینیمیز کی اسٹرینتھ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے, لیکن جو آپ کے وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ آپ میں سے ہی ہوتے ہیں, آپ کے سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں, تو ان سے فائٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. جس طرح ہماری فوج اس وقت برسر پیکار ہے ان افغانستان, ان بلوچستان اینڈ ان کے پی کے, تو اس کو ہم یا ریلیجیس ایلیمنٹس جو ٹیررزم یا سیکٹیرینزم کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ڈسکس دی نیچر آف سینٹرل پروونس ریلیشنز انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن. اس پہ ایک پورا آرٹیکل ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ پروونسل سینٹرل پروونسل ریلیشن شپ کیسے مینٹین کرنے ہیں, تو اس میں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. ڈسکس دی چینجنگ نیڈ ان پاکستان یو ایس ریلیشنز سنس 2001. پرانا کوشچن ہو گیا ہے, اب ہم اس سے آگے چلے گئے ہیں. اب ہم پوائنٹ آف کنورجنس اور ڈائیورجنس پہ آ گئے ہیں کہ 2001 کے بعد پاکستان یو ایس ریلیشنز میں کنورجنس پوائنٹ کون کون سے ہیں اور ڈائیورجنس پوائنٹ کون کون سے ہیں. تو اس وقت پاکستان ایک بڑی کروشل فیز میں سے گزر رہا ہے سو فار ایز ریلیشنز ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ابھی امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں, اور ان الیکشن کے اوپر پاکستان افیئرس میں, کرنٹ افیئرس میں لازمی طور پر کوشچن آئے گا. اگر ٹرمپ الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز اور طرح کے ہوں گے, اگر کمیلا جیت جاتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز اور طرح کے ہوں گے. لیکن جو بھی پارٹی وہاں پہ الیکشن جیتتی ہے, پاکستان کے اوپر ریپرکشنز لازمی ہیں اس کے, اور یہ آپ کے کویشچنز میں بھی آ سکتا ہے, اور پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئرس میں یہ ٹاپک بڑا ہاٹ ہوگا.
There is crisis of national integration in Pakistan since its creation. What measures do you suggest for promoting the national integration of Pakistan? یہ پہلے بھی کوشچن آ چکا ہے, بار بار یہ کوشچن ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ نے اس میں نیشنل انٹیگریشن کے سب سے پہلے تو تھریٹس اور چیلنجز لکھنے ہیں, اور پھر آپ نے ان چیلنجز کے لیے پاکستان نے اب تک کیا کام کیا ہے, کیا آپ نے اس کے اوپر پالیسی بنائی ہے. اس میں آپ نے نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسیز ڈسکس کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کے فلاز دیکھنے ہیں, اپنے رول آف نیکٹا کیا ہے وہ دیکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے نیشنل انٹیگریشن کے لیے اپنے سجیشنز دینے ہیں. اس طریقے سے اس کوشچن کو سالو کرنا ہے. 2017 میں جو پیپر آیا تھا اس میں پاکستان نیشنل کلچر ریفلیکٹس یونٹی ان ڈائیورسٹی ایلیبوریٹ. بہت اچھا کوشچن ہے. ہم ایک ڈائیورسفائڈ کلچر میں رہتے ہیں, اور یہ کلچر جو ہے یہ ڈائیورسفائڈ کلچر ہونے کے باوجود ہمیں یونائٹ کیے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر آپ نے جو اس کے اندر تھریٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں, اور ان تھریٹس کو کیسے دور کرنا ہے تاکہ یہ کلچر ہمیں انٹیگریٹ رکھ سکے. تو اس کے اوپر آپ نے آنسر لکھنا ہے. ڈسکس دی رول آف جوڈیشری ان دی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان. بہت اچھا کوشچن ہے. بڑے اچھے فیصلے کیے ہوئے ہیں جوڈیشری نے, کچھ کنٹروورشل فیصلے بھی کیے ہوئے ہیں جن کے بڑے فار ریچنگ امپیکٹ ہیں اس کے اوپر. تو اس پہ میں نے اپنے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, جس میں تمیز الدین خان کیس والا فیصلہ ہے, یوسف پٹیل والا فیصلہ ہے, اس کے بعد ماشاء اللہ کوئی ویلیڈیشن جو ضیاء الحق کے درمیان ہوئی ہے اور جو مشرف کے لیے ہوئی ہے, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی والا فیصلہ ہے. یہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جن پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اور اس کے بعد کچھ فیصلے انہوں نے جمہوریت کو اور ڈیموکریسی کو اپ ہیلڈ کرنے کے لیے بھی کیے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے فیصلے ہیں, اور ان دونوں طرح کے فیصلے کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. سی پیک از فلیگ شپ پروجیکٹ آف ون بیلٹ ون روڈ اینڈ اے ریجنل گیم چینجر. ایکسپلین. اچھا کوشچن ہے. سی پیک کے تناظر میں اوبور ہے اور آر بی آئی ہے, روڈ بیلٹ انیشیٹو ہے. تو اس تناظر میں اور آپ کا جو سی پیک ہے اس تناظر میں آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. ایک گیم چینجر ہے, لیکن اس گیم چینجر کے لیے پاکستان ول ہیو ٹو ڈو اے لاٹ ٹو اچیو دی فروٹس آف دس سی پیک. ایکسپلور دی سگنیفیکینس آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن فار پاکستان. پہلے بھی یہ آیا ہے, کویشچن ڈسکس ہوا ہے, میں نے اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. انومریٹ دی میجرز اڈاپٹڈ بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن فار پروموشن آف ہائر ایجوکیشن اینڈ کوالٹیٹیو ریسرچ ان پاکستان. یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کویشچن ہے, اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کویشچن میں آپ کو تھوڑا سا ریسرچ ورک کرنا پڑے گا کہ مینڈیٹ کیا ہے ایچ ای سی کا, اور اس مینڈیٹ کو کیسے پورا کرتے ہیں, ان کے پاس فنڈز کیا ہیں, اور یہ یونیورسٹیز کو گرانٹس کیسے دیتے ہیں, اس کے اندر ہرڈلز کیا ہے ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ہمارے ہائر ایجوکیشن میں ریسرچ کی کیا امپورٹنس ہے, اور اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کا کیلیبر کیا ہے. اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے آپ کو یہ کویشچن اٹیمپٹ کرنا پڑے گا. ایکسپلور دی آپشنز آف الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز ٹو اوور کم انرجی کرائسس. پہلے بھی یہ آ چکا ہے, ہائیبریڈ انرجی پہ آ سکتا ہے, آیا ہوا ہے, یا اس میں آپ کے پاس جو الٹرنیٹ انرجی ہے یا گرین انرجی ہے یا کلین انرجی بھی اس کو ہم بولتے ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ کویشچن پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ہاؤ جنرل الیکشن 2002, 2008 اینڈ 2030 اسٹرینتھن ڈیموکریسی ان پاکستان. اب اس میں ایک اور الیکشن آپ ایڈ کر لیں, 2024 والا, 2018 اور 2024. تو انہوں سے الیکشن میں ڈیموکریسی کیسے اسٹرینتھن ہوئی ہے, تو اس پہ آپ نے کرنا ہے. پروز اینڈ کونس دونوں اس پہ ڈسکس کرنے ہیں. کون کون سے ایسے ایکٹ ہیں اس الیکشن میں جہاں سے ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوئی ہے, اور کون کون سے ایکٹ ایسے ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی ویک ہوئی ہے. تو صرف اسٹرینتھن ہی نہیں ہوئی الیکشن سے, بعض جگہوں پہ یہ ویک بھی ہوئی ہے, اور ویک ہونے کے بھی عوامل ہیں. تو دونوں آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں کہ پلس پوائنٹ کیا ہے الیکشنز کے ان اسٹرینتھنگ ڈیموکریسی ان پاکستان, اور اس میں ویک پوائنٹس کیا ہیں. 2016 کا جو پیپر ہے اس میں گیو این اکاؤنٹ آف دی لائف اینڈ سروسز آف شاہ ولی اللہ. یہ ریفارمز موومنٹ میں سے ہے. شاہ ولی اللہ کے اوپر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہاؤ ڈیڈ ہی سیو دی انڈین مسلمس فرام پولیٹیکل انہیلیشن اینڈ ریلیجیس ڈیجنریشن. اچھا کویشچن ہے شاہ ولی اللہ کے اوپر. دی علی گڑھ موومنٹ واز اے پیور ایجوکیشنل وینچر بٹ اٹ ہیڈ ڈیپ امپیکٹ آن انڈین پولیٹکس. ڈسکس. یہ دونوں کویشچن جو ہیں یہ میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, ویڈیوز اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. کریٹیکلی انالائز دی الیکشن آف 1937 اینڈ یہ دوسری بار پوچھا گیا ہے. پہلے بھی یہ کویشچن پوچھا گیا تھا, اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. وہ سارے جتنے بھی گریونسز ہیں, سفرنگز ہیں مسلمس کی, میں نے وہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. جناح in his presidential address to the annual session of All India Muslim League in March 1940 said the problem
The problem in India is not of an inter-communal character, but manifested by an international one, and it must be treated as such. Write note on the two-nation theory and the Lahore Resolution of March 1940 in the light of this statement. बहुत simple question है और ये भी pre-partition का question है. Write note on the post 9/11 foreign policy of Pakistan. What role do you foresee for Pakistan in regional and global politics in the near future? अच्छा question है foreign policy के aspect में اور आपको इस पे बड़ा अच्छा आप लिख सकते हैं. Discuss the Kashmir problem in its entirety, throwing light on the background and prospectus of possible solution to this core issue between India and Pakistan. Again یہ بہت اچھا کویشچن ہے. پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کے تناظر میں بھی اچھا کویشچن ہے اور جو اس وقت ایشوز کنفرنٹیڈ ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس میں بھی سر فہرست کشمیر ایشو ہے. لیکن یہ کویشچن جو ہے یہ اب پرانا ہو گیا ہے, یہ پاسٹ کا حصہ بن گیا ہے. اب جو ہے وہ 2019 کے بعد جو چینج آف سچویشن ہے, ریووکیشن آف آرٹیکل 370, اس کے تناظر میں زیادہ امپورٹنس اس ایشو کی ہو گئی ہے. تو آپ نے آرٹیکل 370 دیکھنا ہے کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے آن دی اسٹیٹس آف کشمیر, اس پہ بات کریں. رائٹ نوٹ آن دی افغان وار سنس 1979 and its impacts on Pakistan. How far the emergence of the non-state actors and non-traditional security threats in Pakistan can be attributed to the decade-long warfare in Afghanistan. دو پہلو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. ایک تو امپیکٹ کیا ہے پاکستان کے اوپر افغان وار کا, بہت برا امپیکٹ ہے. ہماری اکانومی کرپل کر گئی ہے, ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کرپل کر گئی ہے, ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ایشوز رائز ہوئے ہیں. تو اس کو اس تناظر میں لکھنا ہے. اور اس کے بعد جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس پہ میں پہلے بھی پچھلے کویشچن میں بھی ڈیبیٹ کر چکا ہوں, تو اس پہ بھی آپ بڑے آرام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. تو یہ پاکستان افیئرس کے جو پرانے پیپرز ہیں ان سے 2-3 نتیجے آپ اخذ کر سکتے ہیں. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جو پری پارٹیشن والا پورشن ہے اس میں سے صرف ایک آدھ کویشچن ہر پیپر میں آیا ہے, اور جو زیادہ فوکس ہے وہ کرنٹ ٹاپکس ہیں, کرنٹ ایشو کے ٹاپکس ہیں ان پہ ہے. اور اس میں 4 ٹاپکس بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پوچھے گئے ہیں. ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ ڈیموکریسی اور پولیٹکس ہے, بار بار پوچھا گیا ہے اس کے اوپر. دوسرا سیکیورٹی اینڈ انٹرنل اسٹیبلٹی ہے, اس کے اوپر بار بار پوچھا گیا ہے. تیسرا پاکستان کی فارن پالیسی ہے. اور چوتھا جو ایشو بیسڈ ٹاپکس ہیں جس میں انرجی کرائسس ہیں, جس میں اکانومی ہے, اس کے بارے میں بار بار پوچھا گیا ہے. اور تیسرا پاکستان کی فارن پالیسی اور جو ریلیشنز ہیں ود سپر پاورز اور نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, ان کے اوپر بار بار پوچھا گیا ہے. تو یہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کرنٹ ٹاپکس کا ہے, اور کرنٹ ٹاپکس میں میں نے ایشوز آپ کو گنوا دیے ہیں. ان ایشوز کو اچھے طریقے سے تیار کریں تاکہ پاکستان کا پیپر, پاکستان افیئرس کا پیپر اچھے طریقے سے ہو جائے. میں نے اس کے لیکچرز اپلوڈ کرنا شروع کیے ہوئے ہیں پاکستان افیئرس کے, اور وہ بالکل آپ کے سلیبس کو کور کریں گے. آپ اگر وہ لیکچرز دیکھتے رہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس میں سے مٹیریل مل سکتا ہے اپنے نوٹس بنانے کے لیے, اور آپ اس پیپر میں اچھا سکور کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.